جا بجا ارشاد فرمائی گئیں۔ ان میں سے ایک طویل حدیث جسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، وہ ہم نے گزشتہ جمعے بیان کی تھی۔ اور بھی کئی احادیث مقدسہ ہیں کہ جن سے رمضان المبارک کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ صرف ایک حدیث آج بیان کروں گا، اور اس کے بعد ایک بہت اہم مسئلہ جو ہماری زندگی میں تقریباً ہر شخص کو اس کا سامنا اور اس سے واسطہ پڑتا ہے، اور وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ والدین کا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کتنا بلند ہے، اس حوالے سے کچھ باتیں بیان کروں گا۔ اور ہم میں سے جن کے والدین باقید حیات ہیں، وہ اگر اپنے والدین کے ساتھ ویسا سلوک نہیں کرتے جیسا اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے، تو وہ ان روایات کو سن کر اپنے کردار، اپنے برتاؤ میں تبدیلی لے آئیں اور اپنی نجات کا سامان کریں۔ رمضان المبارک کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہمیں ملتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کو رمضان کے بارے میں 5 چیزیں عطا فرمائیں، اور وہ 5 چیزیں وہ ہیں کہ پچھلی امتوں کو عطا نہ ہوئی، یعنی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مقدس میں روزے داروں کے منہ کی بو، کہ جو خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے منہ میں آ جاتی ہے، جو منہ سے بو نکلتی ہے، رب کریم کو وہ بو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ یعنی معلوم ہوا کہ رب کریم یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری رضا کے لیے روزہ رکھے، اور اگر وہ روزہ رکھے گا اور روزہ رکھنے، بھوکا پیٹ رہنے کی وجہ سے جو بو اس کے منہ میں ہو جائے گی، تو وہ اس کی وجہ سے پریشان نہ ہو، بلکہ وہ جان لے کہ اس کے رب کے نزدیک وہ بو مشک سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اور دوسری خصوصیت حضور فرماتے ہیں کہ اس ماہ مقدس میں روزے داروں کے لیے سمندر کی، دریا کی مچھلیاں بھی افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ یعنی بتانا یہ مقصود ہے، اور عموماً ہم فطرتاً اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جن کے آس پاس ہم رہتے ہیں، جن کے ساتھ ہم زندگی بسر کرتے ہیں، عموماً وہی لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ایک دوسرے سے جب محبت ہو جاتی ہے تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن اس روایت کو بیان کرنے کا مقصد بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کی، انسان کی فطرت تو یہ ہے کہ وہ اپنے سے ملنے والے، اپنے سے جلنے والے، اپنے رشتہ دار، عزیز، احباب جس سے وہ محبت کرتا ہے اسی سے دعا کرتا ہے۔ لیکن اے روزے داروں، اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس قدر محبوب رکھتا ہے کہ جو تم سے ملنے والے ہیں وہ تو ضرور تم سے محبت کریں اور ضرور تمہارے لیے دعا کریں، لیکن سمندر کی مچھلیاں جو تم سے ملتی جلتی نہیں، جن سے تمہارا کوئی رشتہ تعلق نہیں، وہ بھی روزے داروں کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں، بلکہ افطار تک روزے داروں کے لیے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ تو یہ دوسری خصوصیت رمضان کے روزہ رکھنے والوں کے لیے۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، میرے بندے عنقریب اپنی مشقتیں اتار کر، جو مشکلات انہوں نے جھیلی ان کو اتار کر عنقریب میرے پاس آنے والے ہیں، لہذا حکم ہوتا ہے کہ جنت کو آراستہ کرو، جنت کو آرائش دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے دار آنے والے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ رمضان کے آنے سے 1 سال پہلے یہ ارشاد ہوتا ہے کہ اے فرشتوں، میرے بندے روزے دار میرے پاس عنقریب آنے والے ہیں، لہذا تم جنت کو آراستہ کرو،
جنت کی سجاوٹ کرو، اس لیے کہ روزے دار آنے والے ہیں۔ اس سے روزے داروں کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ رب کریم کے نزدیک روزے دار کی کتنی اہمیت ہے اور اللہ تبارک و تعالی کس قدر پسند فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا کرم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کہ حضور کے امتی گناہوں سے بچے رہیں، رمضان میں ان سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، اس لیے رمضان میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں سے کسی کو یہ خصوصیت عطا نہ ہوئی بجز میری امت کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک روزے دار کی منہ کی بو مشک سے زیادہ بہتر ہے، اور سمندر کی مچھلیاں افطار تک روزے داروں کے لیے مغفرت کرتی رہتی ہیں، اور ہر دن رمضان کے ہر دن جنت کو روزے داروں کے لیے آراستہ کیا جاتا ہے، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس رمضان کی آخری رات کو تمام روزے داروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ شب قدر ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، گویا شب قدر کی برکتیں تو الگ ہیں کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس میں بھی رب کریم بے حساب اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شب قدر نہیں، بلکہ فرماتے ہیں کہ دستور یہ ہے کہ جب مزدور مزدوری مکمل کر لے تو تب اسے مزدوری دی جاتی ہے۔ گویا تمام روزے دار جب پورے روزے رکھ لیں تو رمضان کی اس آخری شب میں اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں کو کہ جنہوں نے رمضان میں روزے رکھے ان تمام کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، رمضان المبارک کی اس قدر اہمیت اور اتنی برکتیں ہیں، رب کریم ہمیں اس کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بخشش کا سامان کرنے کی بھی سعادت نصیب فرمائے۔ اب آئیے اس رمضان کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی، اس کی برکتوں کو جانتے ہوئے بھی، اگر ہم اس رمضان میں اپنی مغفرت نہ کروائیں تو عزیزان محترم یہ کتنا برا ہے۔ آئیے اس حدیث سے ہم سمجھتے ہیں کہ جسے حضرت کعب بن عجرہ نے روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں جمع فرمایا کہ قریب ہو جاؤ۔ جب ہم ممبر کے قریب ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھنے لگے، اور آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر جب قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر جب قدم رکھا آپ نے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا آپ نے فرمایا آمین، اور اس کے بعد جو آپ کو ارشاد فرمانا تھا آپ نے ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی یہ عادت تھی کہ جب کوئی ایسی بات دیکھتے کہ جو پہلے حضور سے کبھی نہیں دیکھی گئی یا جو بات سمجھ میں نہ آتی تو حضور کی بارگاہ میں بصد ادب عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام میں کیا حکمت ہے؟ تو حضور ارشاد فرما دیتے۔ بالکل اسی طریقے سے جب حضور ممبر سے نیچے جلوہ گر ہوئے تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے وہ بات دیکھی کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی ایسی بات نہیں دیکھی، اور ہم نے سنا کہ کوئی کچھ کہنے والا نہ تھا، لیکن آپ نے جب ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر فرمایا آمین۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں، جب میں ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ رہا تھا تو جبریل امی حاضر ہوئے، اور جبریل امی نے یہ دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان جیسے مہینے کو پایا اور اس نے اپنی نجات نہیں کرائی۔ تو میں نے کہا آمین۔ اس کے بعد جب ہم نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امی نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے۔ تو ہم نے کہا آمین۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں
کہ جب ہم نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے یہ دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے ماں باپ کو اس نے بڑھاپے میں پایا، یا ماں یا باپ کسی ایک کو بڑھاپے پہ مایا اور اس نے اپنی مغفرت نہیں کروائی، تو ہم نے کہا کہ آمین۔ تو حضور نے یہ تینوں باتیں بیان کی۔ اب آئیے ان تینوں باتوں میں اگر ہم غور کریں، بظاہر تو ہم نے یہ حدیث سنی کہ ایسا ایسا کہا گیا، لیکن اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں تو دیکھیں کہ دعا کرنے والے کون ہیں؟ حضرت جبریل امی، وہ معصوم فرشتے کہ جو انبیاء کرام کے پاس وحی لے کر کے نازل ہوتے، وہ معصوم فرشتے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام اللہ کے نبیوں تک پہنچاتے، اور وہ فرشتوں کے رسول اگر وہ دعا کریں تو کیا دعا رد ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ برگزیدہ فرشتے حضرت جبریل امی وہ دعا کریں وہ تو رد ہو نہیں سکتی، اور ان کی دعا پر حضور کی آمین ہو تو اب تو اس کے رد ہونے کا امکان ہی نہیں۔ تو اب اس کو آپ ذہن میں رکھیں اور اب اس دعا اور اس پر حضور کی آمین کو دیکھیں کہ حضرت جبریل امی فرماتے ہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان جیسے مہینے کو پایا اور اس نے اپنی نجات نہ کروائی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین ارشاد فرمائیں۔ تو عزیزان محترم دیکھ لیجئے کہ رمضان کا مہینہ یہ یقیناً ہم لوگوں کی مغفرت کا مہینہ ہے، تو ہمیں وہ اعمال کرنے چاہیے کہ جس میں ہماری مغفرت ہو جائے، اور اگر ہم خدا نخواستہ اس میں کامیاب نہ ہوں تو پھر حضرت جبریل امی کی دعائے ضرر ہے اور اس پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہے۔ اب آئیے دوسری سیڑھی پر جب حضور نے قدم رکھا تو حضرت جبریل امی نے عرض کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ اس سے درود شریف پڑھنے کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تذکرہ ہو، آپ کا ذکر ہو، آپ کا نام لیا جائے تو ہم پر ضروری ہے کہ ہم حضور پر درود پڑھیں۔ تمام حضرات مل کر ایک بار پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا